جی، رمضان کی فضیلت کے حوالے سے آپ بیان فرما رہے تھے، تو اس کی ہی رمضان کی تو کیا ہی شان ہے۔ رمضان المبارک کے اندر ایک بڑے اہتمام کے ساتھ ایک عمل کیا جاتا ہے۔ دن کو لوگ روزہ رکھتے ہیں، بھوک اور پیاس کو برداشت کرتے ہیں، اور پھر افطاری کی تھوڑی ہی دیر کے بعد عشاء کی نماز کے ساتھ ہی لوگ تراویح کا اہتمام مساجد کے اندر کرتے ہیں۔ تو تراویح پڑھنا یہ کیا ہے، اور تراویح ہم کیوں پڑھتے ہیں، اور اس کا کتنا ثواب ہے، اس حوالے سے کچھ ہماری رہنمائی فرما دیں۔ حضرت مولا کائنات علی المرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں، وہ علی کہ جو صحابہ کی آنکھوں کا نور ہیں، جو مومنوں کے دلوں کا سرور ہیں، وہ علی جن کو مصطفیٰ نے باب علم کہا ہے۔ سبحان اللہ۔ مولا کائنات علی المرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں، آپ فرماتے ہیں ایک سائل مصطفیٰ کی بارگاہ میں تشریف لایا، اور سائل نے آ کر حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے نماز تراویح پڑھنے کے حوالے سے پوچھا، یا رسول اللہ، نماز تراویح اگر کوئی شخص پڑھتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کو کیا انعام و اکرام عطا کرتا ہے؟ اللہ اکبر، قربان جاؤں آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک جملوں پر آقا بیان کرتے جا رہے ہیں، علی پاک سنتے ہیں اور سائل شمار کرتا جا رہے۔ میرے اور آپ کے محبوب نے فرمایا جو رمضان المبارک کے پہلے دن کی تراویح کا اہتمام کرتا ہے تو فرمایا وہ گناہوں سے اس طرح پاک ہو جاتا ہے جس طرح آج ہی ماں کے بطن سے دنیا میں تشریف لایا۔ سبحان اللہ۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرمانے لگے، اے سائل، جو رمضان المبارک کے دوسرے دن کی تراویح کا اہتمام کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ کا ایک فرشتہ اس بندے کو مجدہ سناتا ہے کہ بندہ مومن تجھے مبارک ہو کہ دنیا اور آخرت کے رب نے تیری بخشش و مغفرت فرما دی۔ سبحان اللہ۔ نبی پاک یوں بیان کرتے گئے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا جو بندہ تیسرے دن کی تراویح کا اہتمام کرتا ہے، فرمایا کہ عرش اعلیٰ کے فرشتے جہاں بیت المعمور ہے، جہاں فرشتوں کا طواف ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ ان فرشتوں کے طواف جتنا ثواب تراویح پڑھنے والے مومنین کو عطا کرتا ہے۔ اور میرے اور آپ کے محبوب دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نماز تراویح کی فضیلت کو بیان کرتے ہوئے سائل سے فرمانے لگے، اے سائل، جو بندہ چوتھے رمضان المبارک کی تراویح کا اہتمام پڑھنے کا کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کو تورات، زبور، انجیل، قرآن مجید مکمل پڑھنے کا ثواب عطا کرتا ہے۔ یوں پھر آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے 5ویں دن کی تراویح کا ذکر کیا، اور پھر چھٹے رمضان المبارک کی تراویح کا اہتمام کیا۔ اللہ اکبر، نبی پاک نے فرمایا جو چھٹے رمضان المبارک کی تراویح کا اہتمام کرتا ہے نا تو زمین کا ایک ایک ذرہ، فرمایا حدیث کے اندر جو کلمات ہیں، کلمات کا دو ترجمہ مفہوم بنتا ہے۔ آقا فرماتے ہیں کہ جو چھٹے دن کی تراویح کا اہتمام کرتا ہے، زمین کا ہر ایک ڈیلا، شجر و حجر بندہ مومن کے لیے جو ہے وہ استغفار کرنے میں لگ جاتا ہے۔ نبی پاک نے فرمایا یوں ابتدا سے لے کر انتہا تک جو بھی میرا غلام مومن جو ہے تراویح کا اہتمام کرے گا تو اللہ 29ویں دن بندہ مومن کو جو ہے 1000 مقبول حجوں کا ثواب عطا کرے۔ سبحان اللہ۔ کتنی بڑی شان ہے نماز تراویح کی، ظاہری بات ہے کہ پھر کیوں نہ ہو یہ شان و عظمت، اللہ تعالیٰ یہ انعام و اکرام اپنے بندوں کو، اپنے آقا کے غلاموں کو کیوں نہ عطا کرے۔ سارے دن کا تھکا ہارا اللہ کا ایک بندہ مومن، آقا کا غلام جو ہے، سارا دن کام کرنے کے بعد مزدور ہے، دفتر میں کام کرنے والا کوئی ورکر ہے، وہ سارا دن کام کرنے کے بعد شام کو اپنی تھکاوٹ پس پش ڈال کر خدا کی بارگاہ میں جب نماز تراویح کے لیے کھڑا ہوتا ہے تو اللہ تعالیٰ پھر ایسے انعام و اکرام اس کو عطا کرتا ہے۔ میری تمام ناظرین اور سامعین سے یہ التجا ہے، پورا رمضان المبارک ابتدا سے انتہا تک نماز تراویح کا اہتمام کریں، اور یہ ایسی چیز ہے کہ جو انسان کو گھر بیٹھے بٹھائے 1000 مقبول حجوں کا ثواب عطا کر دیتی ہے۔ جیسے کہ رمضان المبارک کے اندر آپ نے تراویح کے حوالے سے ذکر فرمایا کہ تراویح پڑھی جاتی ہے اور اس کا اتنا ثواب ہے، تو تراویح کے اندر قرآن مجید پڑھا جاتا ہے، ایک بڑا ذوق و شوق ہوتا ہے نمازیوں کا، اور عشاقان مصطفیٰ کا، غلامان مصطفیٰ کا ایک بڑا شوق ہوتا ہے کہ بڑے شوق اور ذوق کے ساتھ قرآن کی تلاوت کو سماعت کرتے ہیں، اور ایک گھنٹہ جو ہے وہ 20 رکعت کی تراویح کے اندر وہ قیام کے اندر وہ اس قرآن کو سماعت کرتے ہیں۔ تو اس کی فضیلت کے حوالے سے، قرآن پڑھنے کے حوالے سے، رمضان المبارک کے مہینے کے اندر اس کے حوالے سے کیا فضیلت ہے، اس حوالے سے کچھ رہنمائی فرما دیں۔ کسی نے کیا خوب ارشاد فرمایا کہ دلوں کا سرور ہے قرآن کی تلاوت، اور اندھیروں میں نور ہے قرآن کی تلاوت۔ سبحان اللہ۔ در و دیوار اس سے جگمگا اٹھتے ہیں، مصطفیٰ کا دستور ہے قرآن کی تلاوت۔ اللہ۔ علامہ جنید صاحب، آپ نے ماشاءاللہ بہت اہم سوال کیا۔ یاد رکھیے گا کہ دل کے فائدے کے لیے
اور باطن کی اصلاح کے لیے، آنکھ کی زیارت کے لیے، کانوں کی سماعت کے لیے، زبان کے نطق کے لیے، کائنات کے اندر جو سب سے بہترین چیز ہے وہ اللہ تعالیٰ کا کلام قرآن مجید ہے۔ قرآن مجید کے معجزات میں سے ایک معجزہ یہ بھی ہے کہ طبیعت اس کے پڑھنے سے، سننے سے جو ہے وہ پریشان نہیں ہوتے، اور یہ اتنا عظمت والا کلام ہے کہ جس کے بارے میں میرے اور آپ کے کریم آقا مدینے والے مصطفیٰ آخری نبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم میں سے سب سے بہترین وہ شخص ہے جو قرآن پڑھنے والا ہے اور قرآن پڑھانے والا ہے۔ سبحان اللہ، اللہ اکبر۔ مدینے والے مصطفیٰ امام الانبیاء کی زبان جس کو بہترین کہے، پوری کائنات میں اللہ کی ساری خلقت موجود ہے، لیکن اس تمام مخلوق خدا میں سے مدینے والے حبیب جس کو بہترین قرار دے رہے ہیں، بہتر فرما رہے ہیں، وہ شخص ہے جو قرآن پڑھنے والا ہے۔ اللہ اکبر۔ اور حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ روایت کرتے ہیں، آپ فرماتے ہیں کہ اللہ کے محبوب رحمت للعالمین نبی امام الانبیاء سردار دو جہاں صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ لوگوں میں کچھ لوگ جب اللہ کے گھروں میں سے کسی گھر میں جمع ہوتے ہیں اور جمع ہو کر قرآن کی تلاوت کرتے ہیں، اور فرمایا یا قرآن سیکھنے اور سکھانے کے لیے حاضر ہوتے ہیں، فرمایا قرآن پڑھنے کے لیے اگر اللہ کے گھروں میں سے کسی گھر میں حاضر ہوتے ہیں قرآن پڑھنے کے لیے، تو حضور فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ ان پر سکینہ اتارتا ہے، مراد ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کو چین عطا کرتا ہے، اور پھر اللہ عز و جل کی رحمت ان قرآن پڑھنے والوں پر چھا جاتی ہے۔ آقا فرماتے ہیں پھر اللہ کے ملائکہ، عظیم ملائکہ جو ہے ان کو اپنے رحمت والے پروں سے جو ہے وہ ڈانپ لیتے ہیں، اور زمین پر فرش بری پر بیٹھ کر قرآن پڑھنے والے مومن کا ذکر اللہ تعالیٰ اپنے مقرب فرشتوں کے سامنے فرماتا ہے۔ اللہ اکبر۔ علامہ جنید صاحب کتنے مزے کی بات ہے کہ فرش بری پر، زمین پر، روئے زمین پر بیٹھ کر مخلوق خدا جب قرآن کی تلاوت کرتی ہے تو اللہ تعالیٰ اپنے قرب خاص میں بسنے والے فرشتوں کے سامنے اپنے بندوں کا ذکر خیر کر رہا ہوتا ہے۔ آج دنیا کے اندر میرا اور آپ کا، ناظرین اور سامعین کا ذکر کسی ایسی عزت والی جگہ پہ ہو اور ذکر کرنے والا بھی کوئی صاحب بصارت ہو، صالحین میں سے کوئی شخص ہو، ہمیں پتہ چلے کہ فلاں عزت والا، عزت دار شخص، فلاں اللہ کا متقی اور نیک پارسا بندہ فلاں مقام پر ہمارا ذکر خیر کر رہا تھا تو ہمیں کتنی خوشی ہوتی ہے۔ لیکن اس سے بھی بڑھ کر کہ کائنات کا رب جو ہے، کائنات کا بنانے والا اگر ہمارا ذکر خیر کر رہا ہو تو ہمارے دل کو کتنی خوشی پہنچتی ہوگی۔ اگر یہ خوشی حاصل کرنا چاہتے ہیں ناظرین و سامعین تو میری ان سے ریکویسٹ ہے کہ وہ خدا کے قرآن کے ساتھ جڑ جائیں، اس کی تلاوت کریں۔ جب ہم اسے پڑھنا شروع کریں گے تو اللہ اپنے مقرب فرشتوں کے سامنے ہمارا ذکر خیر فرمائے گا۔ یقیناً ہم نے اس کے فضائل سنے، لیکن بہت سے بد نصیب لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ جو اس رمضان المبارک کے مہینے میں بھی قرآن کی تلاوت نہیں کرتے، اس مہینے کے اندر بھی قرآن کو نہیں پڑھتے، قرآن کو نہیں اٹھاتے، اور بہت سے لوگ ہیں صرف رمضان میں قرآن پڑھتے ہیں اور پورا سال جو ہے وہ قرآن کو نہیں کھولتے۔ تو یہ قرآن صرف رمضان میں نہیں تلاوت کیا جاتا، بلکہ قرآن پورے اس سال کے اندر آپ تلاوت کریں، اور اس قرآن پاک کو جو بد نصیب لوگ، جو ایسے لوگ ہیں کہ جو اس مہینے میں بھی تلاوت نہیں کرتے، ان سے میری ریکویسٹ ہے کہ وہ اس مہینے کے اندر کم از کم ایک قرآن ختم کریں، اور جو عاشقان مصطفیٰ جو ہے قرآن کی تلاوت کرتے ہیں وہ 3 قرآن جو ہے وہ اس مہینے کے اندر ختم کریں۔ اب ہوگی آپ کی بات صرف DTH نیوز پر۔